یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں میں ایسی کر جایا کرتا ہوں جو اور علماء نہیں کرتے، اور مجھے اس کی کچھ سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے کہ لوگ پھر فیس بک پر اور کمنٹ میں مجھے میرے متعلق باتیں کرتی، لیکن میری بات حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ سے پوچھ لوں گا، آپ بعد میں بتائیں گے کہ میری بات صحیح ہے یا نہیں۔ نبی پاک کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، یہ نبوت کے ملتے ٹائم تقریباً 10-12 سال کی ہیں۔ حضرت زینب کی عمر کتنی؟ زور سے بولو۔ ان سے جو چھوٹی بہن ہے رقیہ، ان کی عمر اعلان نبوت کے ٹائم تقریباً 8 سال کی۔ یہ دونوں بہنیں ہیں، میرے نبی کی بیٹیاں ہیں، زینب بھی رقیہ بھی۔ ام کلثوم چھوٹی ہیں، 4 سال کی ہوں گی، 5 سال کی۔ آپ کا کیا خیال ہے جب حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا ہوگا تو کیا آپ کی بیٹی حضرت زینب نے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا؟ بولو تو صحیح ہے۔ لیکن آج تک کسی کتاب نے ان کے ایمان کا ذکر کیا؟ کوئی عالم بولا کسی نے ذکر کیا ہو میرے آقا کی بڑی بیٹی حضرت زینب کا، اس سے چھوٹی بیٹی رقیہ کا؟ زینب کی عمر تو 10-12 سال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تو 6 سال ہے، ایک روایت میں 8 سال ہے۔ ان کا تذکرہ تو ہوا لیکن تذکرہ نہیں ہوا تو زینب کے ایمان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں علماء نے اس کو کیا؟ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا ہوگا، حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا ہوگا، سب سے پہلے کیا ہوگا، تو کیا آپ کی بیٹی حضرت زینب نے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا؟ مورخین نے اس کو دبایا، لوگاں نو پتہ نہ لگے بھئی اے بھی نبی پاک دی دھیے، لوگوں کو اس کی عظمت کا پتہ نہ چلے۔ ایمان قبول کرنے میں جو سبقت کرے گا، ایمان اور اسلام میں اس کا درجہ باقیوں سے کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ ظاہر بات ہے، لوگوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کمنٹ اس پر دیکھیں گے کہ لوگ اور علماء اور محقق لوگ، صاحب تحقیق لوگ اس پر کیا کہتے ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں، جو ملک کے صاحب تحقیق لوگ ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث علماء ہیں، محقق علماء ہیں، تحقیق کرنے والے علماء ہیں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، میری اس بات پر تبصرہ کیجیے کہ میری اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا ہوگا تو ان کے ساتھ ان کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اور ان سے چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ نے بھی ایمان قبول کیا ہوگا۔ تاریخ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں زیادتی کی تاریخ نے؟ کیوں زیادتی کی علماء نے کہ ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا؟ یہ تو ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلے ایمان کس نے قبول کیا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، یہ اختلاف چھوڑ دیجئے کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، اس میں لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، نبی پاک واپس آئے غار حرا سے تو اپنی اہلیہ سے ذکر کیا، حضرت سیدہ خدیجہ سے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابھی تو آپ گھر سے باہر نہیں گئے کہ کسی اور کو ملے ہوں، لیکن چھوڑیے اس بات کو، اس میں لڑنے جھگڑنے اختلاف کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات پہ ذرا توجہ کریں۔
یہ مسئلہ نہیں ہے ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، 4 گھنٹے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 4 گھنٹے بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، 1 ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 1 ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی، مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبی پاک کو جرأت حاصل ہوئی۔ اہلیہ کے کلمہ پڑھنے سے عورت باہر کے معاشرے میں کیا کام کر سکتی، غلام کے کلمہ پڑھنے سے عرب کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت ہے، 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے 8 سال کا بچہ دشمن کو ہٹا نہیں سکتا، 8 سال کا بچہ مشورہ نہیں دے سکتا، پھر ادھر 38 سال کا ابو بکر ہے، شادی شدہ ہے، خاندان والا ہے، صاحب حیثیت ہے، تاجر ہے، کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی؟ ہر ایک کا ایمان لازم تھا، ابو بکر کا ایمان متعدی تھا۔ یہ تو سبحان اللہ کہ تو کک سمجھ بھی نہیں ہے، بے لازم تے متعدی کی ہوتا، یہ ہماری اصطلاح صرف کی، گرامر کی، ایک فعل لازم ہوتا ہے ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سب کا ایمان لازم تھا، اپنے تک محدود رہا، ایمان قبول کر لیا۔ ابو بکر کا ایمان لازم نہیں تھا، متعدی تھا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھا، یہ مکے کے بازار میں گیا، عثمان نو نار رلا کے لے آیا۔ اس کا ایمان متعدی تھا، اس نے دعوت کو عام کرنا شروع کی، یہ پھر نکلا، یہ حضرت طلحہ کو لے آئے، یہ پھر گیا، یہ حضرت زبیر کو لے آئے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے نام لے کر، ان میں سے 6 آدمی ابو بکر کی تحریک سے مومن بنے تھے۔ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟